السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے کون کون اعتکاف بیٹھ رہا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ۔ اور کتنے لوگ ہیں جو کبھی زندگی میں اعتکاف بیٹھے ہیں، پہلے بیٹھ چکے؟ اچھا ماشاء اللہ۔ تو اس دفعہ نہیں بیٹھ رہے؟ جی سیٹ نہیں ملی، اوکے، دیر ہو گئی، آپ کو لیٹ ہو گئے۔ چلے کوئی نہیں، نیکسٹ ٹائم جلدی سے انشاءاللہ نیت کر لیں۔ تو آج ہم اعتکاف کے بارے میں پڑھیں گے کچھ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رمضان و سنت الاعتکاف، رمضان اور اعتکاف کی سنت۔ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے، یعنی والقلب متوجہ الی اللہ، جسمانی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہونا، اور مسجد میں بیٹھ کر۔ ویسے تو انسان بازار میں بھی ہو تو دل کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ بازار کی چیزوں کی طرف، وہاں بھی اللہ کی یاد ہونی چاہیے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر تو زیادہ۔ اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد نہ کرے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا خیال ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ ایک ایسا عمل ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر بھی انسان اللہ کو یاد نہ کرے اور اس کا دل دنیا کی باتوں میں اور ادھر ادھر لوگوں کے رویے پہ جاتا رہے۔ کیونکہ ابھی آپ اعتکاف بیٹھنے والے انشاءاللہ، تو اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نفس آپ کو اوور پاور کر جائے، اور بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، آپ کی روحانیت سٹرونگ ہو، آپ ادھر ادھر یہ دیکھنے میں وقت گزار دیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ زیادہ غصہ آئے کسی کی کسی حرکت پر تو کسی دوسرے سے ذکر بھی شروع کر دے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اعتکاف مکمل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، ادھورا رہ جائے گا، ہو سکتا ہو ہی نہ۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اعتکاف کے لیے انسان پوری طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہو۔ یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی اگر بڑے شہروں دیہاتوں میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے ذمہ ترک سنت کا وبال رہتا ہے، یعنی ہر بستی میں سے کسی نہ کسی کو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایک بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مدت رمضان کا تیسرا عشرہ یعنی آخری 10 دن ہے۔ اس مدت میں دنیاوی کاموں، نفسانی خواہشات، دل پسند مشاغل اور اہل و عیال سے الگ ہو کر خود کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، لیکن وفات کے سال میں آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کوئی مصروف انسان تھا یا کسی پر ذمہ داریاں زیادہ تھیں؟ ساری امت کی، آئندہ نسلوں کی، قیامت تک کے لوگوں کی ایک طرح سے ذمہ داری تھی، لیکن آپ نے ان ساری ذمہ داریوں کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں کمی نہیں کی، اور اس کی دلیل رات کی عبادت بھی ہے اور پھر یہ اعتکاف کی عبادت بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو، یعنی اگر کسی نے نظر مانی ہو اعتکاف کرنے کی تو اسے بھی ضرور کرنا چاہیے، اس کے اوپر تو پھر لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ نہ وہ مریض کی عیادت کرے، ابھی غور سے سن لیجیے، نہ وہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے سوائے اس حالت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ مثلا ٹوائلٹ نہیں ہے مسجد کے اندر، جیسے مسجد حرام میں، مسجد نبی کے اندر ٹوائلٹس نہیں ہے، باہر ہے نکل کے، تو اس صورت میں دور جا سکتے ہیں۔ یا نہانا ہے تو نہانے کا کوئی انتظام نہیں ہے مسجد میں اور نہانا ضروری بھی ہے، تو اس صورت میں مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، تو جو لوگ روزے نہیں رکھتے وہ اعتکاف نہیں کر سکتے، اور اعتکاف نہیں ہوتا مگر صرف جامع مسجد میں، یعنی کہ اپنے گھر میں ہی اعتکاف بیٹھ گئے، یہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ،
اور تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو. اور پھر یہ کہ رمضان کی 21 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہے، یعنی معتکف میں انسان فجر کی نماز پڑھ کر جائے اور جب عید کا چاند نظر آئے تب اعتکاف سے باہر آ جائیں. اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے، عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرماتے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی تو آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، یعنی خواتین بھی اعتکاف کرتی رہیں. اور جو لوگ اعتکاف نہ کر سکیں وہ کیا کریں؟ جی وہ کیا کریں؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹیلی ویژن لگا کے دل بہلانا چاہیے. وہ بھی اپنے وقت کا کچھ حصہ سارے کاموں کو چھوڑ کر کسی ایک گوشے میں، گھر کے سب سے اندر والے گوشے میں اللہ کو بیٹھ کر کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزاریں. یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا جو ہے اس کے اپنے فائدے ہیں اور یہ انسان کی ضرورت ہوتی. اور مثلا اس وقت بھی آپ ایک اچھا کام کریں لیکن ساتھ ساتھ سوشلائزنگ بھی ہو رہی، اس کا اپنا فائدہ ہے. لیکن جب آپ بالکل اکیلے تنہا ہوتے ہیں اور صرف ون آن ون اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اگر مکمل 10 دن کا اعتکاف کرنا نہ ملے تو آپ آخری 3 دن بیٹھ جائیے، لیکن وہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا. اگر وہ نہ ہو تو آخری 1 دن بیٹھ جائیے، اگر 1 دن نہیں تو چند گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیے، لیکن کچھ وقت تنہائی میں ضرور گزاریے، عبادت کی حالت میں، روزے کے ساتھ، دن کے وقت. ٹھیک، رات کو تو تاک راتے ہیں ہی، لیکن دن کی عبادت مراد ہے. یاد رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک، چلیے آگے چلتے ہیں. 23واں پارہ. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون ااتخذ من دونه آلہة ان یردنی الرحمن بدر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں، کیوں نہ اس رب کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یعنی وہ صرف میرا ہی رب نہیں، تم سب کا رب بھی ہے. اسی نے تم کو بنایا، اسی کی طرف تم واپس لوٹو گے. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو. آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا
کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا. جب قوم کے لوگوں نے ایک کے بعد ایک پیغمبر کی بات نہیں مانی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کی طرف 3 پیغمبر بھیجے، لیکن انہوں نے سب کو جھٹلا دیا، سب کو جھوٹا قرار دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسے شخص تک پیغام پہنچا دیا جو شہر کے اندر بھی نہیں تھا، شہر کے باہر دور کسی اور بستی میں رہتا تھا. اس تک یہ بات پہنچی کہ پیغمبر اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اس کے دل کو یہ بات بہت اچھی لگی اور وہ فوراً دوڑتا ہوا پیغمبروں کے پاس پہنچا اور ایمان لے آیا. اور اس نے ایمان اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر قبول کیا تھا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب سارے لوگ جھٹلا رہے ہو، پورا معاشرہ انکار کر رہا ہو، اس وقت اقرار کرنا یہ ایک بہت بڑی قربانی کی بات ہے، بہت بڑی کریج کی بات ہے، بہت بہادری کی بات ہے. تو بہرحال جب اس نے پیغمبروں کی تائید کی تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کے بعد جب لوگوں نے اس کو مار ڈالا تو فوراً ہی جنت میں داخل کر دیا گیا، کیونکہ وہ شہید ہو چکا تھا. اور شہید کا پہلا قطرہ ہی جب زمین پر گرتا ہے خون کا تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. بظاہر دیکھنے میں دنیا میں انجام کتنا بھی برا کیوں نہ نظر آتا ہو کسی کا، جسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تو بظاہر تصویروں میں جو کچھ بھیانک مناظر نظر آتے ہیں ان کو دیکھ کر ہائے ہائے بیچارے، اور بہت سب لوگ غمگین ہو جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، ایک انسانی ہمدردی کا ایک پہلو ہے، لیکن دوسری طرف مومن کو یہ بات بہت ہی تسلی دیتی ہے کہ ان میں سے ایک ایک سیدھا جنت میں پہنچ رہا ہے انشاءاللہ، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں. جنت میں جانے کے لیے صرف جان دینا کافی نہیں ہوتی، جان کو اللہ کی خاطر دینا ضروری ہوتا ہے. تو اگر کسی کی بھی اللہ کی راہ میں جان دینے کی نیت ہو تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ دائیں گرے یا بائیں گرے، اسے کوئی جلا دے یا پھر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کی ہڈیوں کو کوئی کوٹ ڈالے، توڑ ڈالے، وہ کسی بھی تکلیف سے نہیں گزرتے. کیونکہ شہید کو جب تکلیف ہوتی ہے تو ایسے ہی جیسے کسی چونٹی نے کاٹا ہو. تو چونٹی کاٹنے کی کتنی تکلیف ہوتی، کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر. وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ان کو تکلیف نہیں ہوتی، تو وہ خوش قسمت ہوتے ہیں. تو بہرحال اس شخص کو بھی جنت میں فوراً بھیج دیا گیا. اب آپ دیکھیے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ یہ نہیں کہتا میرے تو مزے ہو گئے، اب ٹھیک ہے تم بھگتو اب اپنے قصوروں کی سزا، اب دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. نہیں، وہ فوراً اپنی قوم کی فکر کرتا ہے اور کہتا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے کس عمل کی بنا پر مجھے جنت میں بھیج دیا، کاش وہ ایمان لے آئے. یعنی اس وقت بھی ایسا مبلغ بنتا ہے، کیونکہ جو سچا ایمان ہے وہ انسان کے دل کے اندر ایسی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ انسان فوراً ہی پھر وہ خیر کی بات دوسروں کو بتانا چاہتا ہے. پھر وہ چپ کر کے رہ ہی نہیں سکتا، وہ آرام سے سو ہی نہیں سکتا، وہ آرام سے کھا ہی نہیں سکتا. ہر وقت اس کے دماغ میں یہی بات گھومتی رہتی ہے کہ جو اچھی بات مجھے پتہ چلی ہے، جس چیز میں میری خیر اور بھلائی ہوئی ہے، میں اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کروں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو ظالم کہنے کی بجائے اور برا بھلا کہنے کی بجائے کیا کہتا ہے؟ وہ یہ تمنا کرتا ہے کاش یہ لوگ میرا انجام جان لیں کہ میرے رب نے مجھے کس چیز سے نوازا ہے، تو یہ حق کے مخالف نہ بنے اور یہ بھی میری طرح ایمان لا کر اس انجام کو پہنچے. کیا ہمارے اندر کسی مجرم کے لیے ایسی کوئی خیرخواہی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دراصل جس سے محبت کرتا ہے، جس کے اندر خیر دیکھتا ہے، اس کو ایمان نصیب کرتا ہے. اس شخص کو دور سے جو اٹھا کر ایمان کی منزل تک اور ایمان کی منزل سے لے کے جنت تک جو پہنچا دیا گیا، آن کی آن میں ایک کے بعد ایک منزل طے کرتا گیا، وہ شخص کس بنا پر؟ یہ نہیں کہ وہ اچانک کوئی چیز ہو گئی تھی، کیا وجہ کیا تھی؟ اس کے اندر کی خیر. تو اپنے اندر کو ہمیں ہر وقت جانچنا چاہیے، اپنے اندر کی خیرخواہی کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے کتنی بھلائی، کتنی محبت اور کتنی خیرخواہی ہے. اگر وہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے بھی بدلے میں ضرور خیر کا بندوبست کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا. یعنی مال سب کو مل جاتا ہے، لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے.
پس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان عطا کر دیتا ہے. تو ایمان کا مل جانا، اللہ کی محبت کا مل جانا، دین کی بات سمجھ میں آنا، اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جانا، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا. اور پھر ایسی محبت انسان کے اندر ایمان کی حلاوت پیدا کر دیتی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے ایمان جس کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں، اور ایک ہے ایمان کی سویٹنس، ایمان کی حلاوت، کہ انسان اس ایمان کو پا کر ہر غم کو بھول جائے، بڑے سے بڑے حادثے اس کو معمولی نظر آنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ 3 امور سر انجام دیے تو وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا. جس نے صرف اکیلے اللہ کی عبادت کی اور بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس نے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جو ہر سال اس پر فرض ہوتی ہے. تو یعنی جو خوشی سے زکوٰۃ دے، یعنی جو مجبوری سمجھ کے، بوجھ سمجھ کے نہیں کہ اچھا اب اتنا پیسہ میرا نکل جائے گا، نہیں، وہ سمجھے کہ اس سے کئی گنا زیادہ واپس آنے والا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہمارا کاروبار یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ پنپ نہیں رہی ہوتی، لیکن جو ہی اس میں سے زکوٰۃ انسان نکالنا شروع کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ بڑھانے والے ہیں. بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ اجر بڑھانے والے ہیں. اور ویسے بھی زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے نشو و نما دینا، کسی چیز کو بڑھانا. تو زکوٰۃ جہاں انسان کا ایمان بڑھاتی ہے، جہاں انسان کا اجر بڑھاتی ہے، وہاں زکوٰۃ انسان کے لیے اس کے مال میں اضافے کا ذریعہ بھی بنتی ہے. کیونکہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا رہتا ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کا خیر خواہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اور اس کو ایمان عطا کرتے ہیں، اور جس کو ایمان عطا ہو جاتا ہے پھر اس کو جہنم سے نجات مل جاتی ہے. اب قوم کا کیا حال ہوا؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا. ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے. صرف ایک چیخ سے سب مر گئے. افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو بھی مرتا ہے وہ آگے کوئی جاتا ہے، پیچھے پلٹ کے کوئی بھی نہیں آتا. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے، یعنی زمین سوکھی پڑی تھی، مردہ پڑی تھی، ہم نے اس کو زندگی بخشی. کیسے؟ بارش برسا کر، اور اس سے غلہ نکالا جس سے یہ لوگ کھاتے ہیں. ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے. پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے اس اللہ کا جس نے زمین کے اندر سے ان کا رزق نکالا؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، یعنی ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہو، یعنی پودے جو ہمیں ویسے ہی نظر آتے ہیں لیکن ان میں بھی جوڑے ہیں، یا خود ان کی اپنی جنس یعنی انسانوں میں سے، ہسبینڈ وائف کی شکل میں، مرد عورت کی شکل میں، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں، یعنی جن کا نام بھی انہیں نہیں معلوم، جن کی شکل بھی انہوں نے نہیں دیکھی. تو گویا ہم سیف ورڈز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری کائنات جوڑے میں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے، کہ وہ اکیلا ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی جوڑا نہیں. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے کہ کب تک سورج کو چلتے رہنا ہے، کتنا چلنا ہے، کس رفتار سے چلنا ہے اور کہاں تک پہنچنا ہے. اور صرف سورج نہیں، سورج کے آس پاس جتنے بھی سیارے ہیں، سورج ان سب کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے. اور سورج کی یہ رفتار جو ہے وہ
ایک سیکنڈ میں تقریباً 12 میل ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے۔ سورج کے بس میں یہ نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، خواہ اس کی رفتار تیز ہی کیوں نہ ہو، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے بعد پھر رات آ جائے کہ اس نے دن کو آنے نہ دیا ہو۔ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، آربٹ میں ہیں اپنے اپنے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، تمام اجرام فلکی جو ہیں یہ سب متحرک ہیں، سب گھوم رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون۔ پھر یسبحون کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایسے ہی تیر رہے ہیں جیسے پانی میں کوئی چیز تیر رہی ہوتی ہے، خلا میں ایسے گھومتے ہوئے گویا تیر رہے ہیں۔ خلا ان کے لیے پانی کی طرح ہے جس میں تیر رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا مدار ہے، اپنا اپنا آربٹ ہے، کوئی کسی اور کے اندر انٹرفیئرنس نہیں کر رہا، اسی لیے ان کا سفر پرسکون ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ افلاک تاروں کو لیے ہوئے گردش نہیں کر رہے، یعنی آسمان نہیں گھوم رہا، بلکہ تارے جو ہیں وہ افلاک کو لیے ہوئے گردش میں ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ کل فی فلک یسبحون۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اشارہ ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف۔ پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، ان کی کوئی فریاد سننے والا نہ ہو۔ خاص طور پر کھلے سمندر میں جب جہاز پہنچتا ہے تو آس پاس کوئی بہت جلد مدد کو نہیں پہنچ سکتا، اور کسی طرح یہ بچائے نہ جا سکیں، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، یعنی غفلت سے نہیں جاگتے۔ یہی وہ بات ہے جو سورت کے شروع میں کہی گئی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، کہ ایک دیوار ان کے پیچھے ہے، ایک آگے ہے۔ نہ مستقبل کے اندیشے ہیں ان کو کہ آخرت میں کیا ہوگا، نہ ماضی سے سبق لیتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اس لیے ایسے لوگ کبھی ہدایت نہیں پاتے۔ ہدایت پانے کے لیے انسان کو دنیا کے واقعات پر غور کرنا چاہیے اور اس سے عبرت لینی چاہیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر دو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یعنی فی سبیل اللہ لوگوں کو کھلاتے نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے اللہ خود کھلا، ہمارے مال میں سے کیوں لیتے ہیں۔ عجب منطق، بھئی اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تمہیں دے کے آزمایا ہے، ان سے لے کے آزمائے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو کوئی انتظار تھا یا کوئی فکر تھی تو پتہ کرنا چاہتے تھے کہ کب آ رہی قیامت کی ہم تیاری کر لیں، وہ ایک مذاق کے انداز میں کہتے تھے۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں، یعنی انتظار کر رہے ہیں، وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا یک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ سور کا پھونکا جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سور پھونکنے والے فرشتے کے بارے میں بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ڈیوٹی دی گئی ہے، یہ ذمہ داری دی گئی ہے، وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہیں، یعنی وہ ہر وقت عرش کی طرف دیکھتا ہے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ کس قدر ڈیوٹیفل ہے یہ فرشتے، ہمیں کوئی ڈیوٹی ملے تو ہم ٹائم پر پہنچتے بھی نہیں، گویا کہ اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں۔ اب اسے امیجن کریں کہ سور پھونکنے والا فرشتہ ستاروں جیسی چمکتی آنکھوں کے ساتھ مسلسل ٹکٹکی باندھ کے عرش کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب دنیا کو ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے، مجھے حکم دیا جاتا ہے تو میں سور پھونک ڈالوں۔
جس سے سارے زندہ لوگ ختم ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے خوش و خرم رہ سکتا ہوں, کیسے بے فکر ہو سکتا ہوں. ادھر سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لے چکا, یعنی صرف آنکھیں ہی نہیں لگائے ہوئے, منہ میں بھی لے چکا. اس نے اپنی پیشانی جھکا دی ہے, اپنا کان لگا دیا ہے, پیشانی جھکا دی ہے, نگاہیں اوپر ہیں لیکن سر جھکا ہے, کان لگائے ہوئے, یعنی آواز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو مس نہیں کرنا چاہتا. اب وہ نفخ کے حکم کے انتظار میں ہے. مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اضطراب میں کیا کہیں, یعنی ایسی جب ہمیں فکر ہو, بے چینی ہو, سور پھونکنے کی ایسی کیفیت آئے تو پھر ہم کیا کریں. آپ نے فرمایا یہ کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا. کہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا. اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے, ہم نے اللہ پر توکل کیا, کیونکہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ تو ہم نے کر لیا, لیکن اس سے زیادہ کی ہم میں سخت نہیں, ہمت نہیں. تو یہ دوسرے سور کی بات ہو رہی ہے جب لوگ سور پھونکے جانے پر قبروں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیں گے. کس طرف؟ الی ربہم, اپنے رب کی طرف. ینسلون, نسل کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو, جیسے پہاڑ سے کوئی اتر رہا تو خود بخود تیز ہو جائے گا. گاڑی جب اوپر سے نیچے کو آتی ہے تو آپ بے شک اس کو بند بھی کر دیں تو خود ہی دوڑنا شروع کر دیتی. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا, یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے, سب کے سب. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا, ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہ ہوگا, اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں, وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں, مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے, ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں, جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے, جو بھی مانگے جس چیز کی فرمائش کریں. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ, یعنی ایک طرف نیک لوگ ہوں گے, ایک طرف برے لوگ. حقیقت یہ ہے کہ جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری ساری خواہشات پوری ہوں گی, جو بھی آج مانگو ملے گا. دنیا میں تو ایسا ہو نہیں سکتا. انسان اپنی خواہشات کا ایک گھر بناتا ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ڈھہ جاتا ہے, پھر ایک اور بناتا ہے, پھر اس کی شامت آتی, پھر ایک اور بناتا ہے, اور اس طرح ساری زندگی یہی کچھ کرتے اس کی گزر جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی کی اجازت چاہے گا کہ میں کھیت اگانا چاہتا ہوں. شوق ہے نا, ہاں مختلف لوگوں کے مختلف شوق ہوتے ہیں. آپ کو تو نہیں گارڈننگ کا شوق, مشکل کام ہے کس کو ایسا شوق لگائے. تو بہرحال جن لوگوں کو دنیا میں کھیت اگانے کا شوق ہوتا ہے ان کو, جیسے کسان لوگ ہوتے ہیں نا, تو ان کو بہت کریز ہوتا ہے. وہ کہیں بھی بیٹھے ہو اپنے کھیتوں کی باتیں شروع کر دیں. جیسے عورتیں کہیں بیٹھی ہو تو اپنے بچوں کی شروع کر دیتی نا, تو وہ اپنی کھیتوں کی باتیں شروع کرتے ہیں, فارمز کی باتیں. تو بہرحال اس کو شوق ہوگا کہ میں یہاں بھی جنت میں بھی کھیت لگاؤں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم اپنی موجودہ حالت پہ راضی نہیں ہو, یعنی جو کچھ مل گیا ہے. وہ کہے گا کیوں نہیں, لیکن میرا کھیتی کرنے کو دل چاہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے, اچھا جاؤ کھیتی لگاؤ. وہ بیج ڈالے گا, صرف آنکھ جھپکنے کی دیر میں اس کی پیداوار اگائے گی, پک بھی جائے گی, کٹ بھی جائے گی, اور اس کے اندر سے نکلنے والے جو دانے وہ پہاڑوں کی طرح ڈھیر بھی لگ جائیں گے. اتنی تیزی کے ساتھ یہ سارا پروسیس ہوگا. دنیا میں ایسا کبھی بھی ممکن ہے, جو مرضی کر لیں آپ, جو پھول لگائیں گے وہ اپنے وقت پر ہی کھلیں گے, اس سے پہلے نہیں کھل سکتے. لیکن وہاں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اسے رکھ لے, تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی. یعنی انسان کی نیچر میں یہ چیز کہ وہ کسی حال میں خوش نہیں رہ سکتا. ایک چیز کو چاہتا ہے, پھر وہ مل جاتی ہے, پھر اس سے بور ہو جاتا ہے, پھر کچھ اور چاہتا ہے, پھر کچھ اور, یعنی چین تو ہے ہی نہیں کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے کہ اس کے بچے ہو جائیں, تو صرف ایک گھڑی میں حمل, پیدائش,
اور جس عمر کا بچہ چاہیے ہوگا وہ اس عمر تک پہنچ جائے گا. بالکل چھوٹا بیبی چاہیے تو چھوٹا بیبی، اور اگر بڑا چاہیے کہ نہیں چھوٹا نہیں شور مچاتا ہے تو بڑا بیبی مل جائے تو یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی. تو خوشخبری ان لوگوں کے لیے جن کے دنیا میں بچے نہیں کہ ان کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ ضرور پوری کر دے گا. تو یہ تھا انجام متقی لوگوں کا کہ جو جنت میں مزے کر رہے ہوں گے. لیکن جنت قیمت ہے ایمان کی، عمل صالح کی، دنیا میں اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کرنے کی.